اپنی سوچوں کو کیسے صحیح کریں. سوچیں اگر ہماری ٹھیک ہو جائیں تو ہماری زندگی کی جتنی بھی ایڈکشنز ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور اگر ایڈکشنز ٹھیک ہو جائیں یعنی کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی خیال آ جائے اور ہم تل جائیں کہ یہ تو کر کے چھوڑنا ہے تو اس سے بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. ابھی ہم ریڈی نہیں ہوتے کئی چیزوں کے لیے تو اس پہ ٹائم لگتا ہے ریڈی ہونے کے لیے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر کام خراب کرتی ہیں. جیسے ٹھوکر پتھروں سے لگتی ہے، کنکر سے لگتی ہے، پہاڑوں سے نہیں لگتی. تو اگر ہم اپنی روزمرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کر لیں، مثال کے طور پہ اپنی سوچوں کو درست کر لیں تو ہم ہر قسم کی obsessive behaviors obsessive behaviors وہ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ خیال آ گیا تو کر کے ہی چھوڑنا ہے. جتنی ہمیں کمپلائنس ہو، جتنی ہمیں فلیکسیبلٹی ہو، جتنی ہمیں لچک ہو اتنا بہتر ہے. جتنے ہم ریجڈ ہوں گے، جتنے ہم بالکل مردہ کیا ہوتا ہے؟ ریجڈ. زندہ کیا ہوتا ہے؟ فلیکسیبل. جتنا ینگ ہوتا ہے بندہ اتنا کیا ہوتا ہے؟ فلیکسیبل. تو فلیکسیبلٹی ایک حیات کی ایک اچھی نشانی ہے اور ریجڈیٹی سمجھ لیجئے کہ ایک خرابی کی نشانی ہے. تو ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. تو سوچیں جو ہے نا محفوظ بھائی، ان کو محفوظ کر لیں. اگر سوچیں خراب ہو گئیں تو سمجھیں کہ زمانہ خراب ہو گیا، اور زمانہ خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ چھوڑ دیں گے، ہم غیر محفوظ ہو گیا نا. تو یہ ہیں چھوٹی چھوٹی ایڈکشنز جن پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. مائکرو ایڈکشنز، چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو زیادہ آگے بڑھنے نہیں دیتی. سمپل ایز دیٹ. تو ایسی سوچ کو وسیع کریں اور ایسی ہیبٹس جو کہ آپ کو بہترین زندگی گزارنے سے روک کے رکھتی ہیں تو ان سے آپ نے نکلنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہوسٹلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ جھگڑالو ہونا، لڑاکا ہونا، لڑائی کے موڈ میں رہنا، اس کو بولتے ہیں ہوسٹلٹی. ایسا بولتے ہیں انگریزی میں کہ ایوری مین، بلکہ یہ سچ بھی ہے کہ ایوری پرسن واز ونس اے چائلڈ. ہر بندہ، ہر بڑا، ہر ایڈلٹ کبھی بچہ بھی تھا. تو جو چیزیں بچے ہوتے ہوئے سیکھنی چاہیے تھیں، اگر وہ ہم نے صحیح نہیں سیکھیں، غلط ہو گئیں، تو ناٹ اے پرابلم، اب سیکھ لیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ابا جی سیکھ لیں گے تو بچوں کی بھی اچھی ٹریننگ کر دیں گے. اور جن کو غصہ ہی بڑا آتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو اندھیریاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں دماغ میں اور کچھ صحیح نظر نہیں آتا، ڈیسیژنز غلط ہو جاتے ہیں. جب زیادہ بارش آتی ہے تو جب زیادہ غصہ آتا ہے تو زیادہ خرابی ہوتی ہے، جب تھوڑا غصہ آتا ہے تو تھوڑی خرابی ہوتی ہے. تو غصہ زندگی کے جذبات کا حصہ ہے. ہیپینس، سورو، غم، خوشی، ڈسگسٹ، کوئی چیز کراہت آنا، اس طرح کے ایموشنز. کتنے ایموشنز، ایموٹیکونز کتنی طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو بھیجتے ہیں ایموجیز کو ایموٹیکونز بھی بولتے ہیں نا. تو کئی ہیں اس طرح کے جو ہماری فیلنگز ہیں، مگر اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے کئی دفعہ نہیں برداشت ہوتی، مگر پھر ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم لرن کر سکتے ہیں. سجاد بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو نمب کر دیں. نمب کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ڈرگ کر لی، شراب پی لی، کوئی اور ایسے ڈپریس ہے بندہ، بہت ڈپریس ہے تو آئس کر لی، کوکین کر لی، ایک دم فیلنگز وہ لڈیاں ڈالنے لگ گئے. مگر دیٹ از شارٹ لیوڈ.
کوئک فکس بٹ ڈزنٹ لاسٹ لانگ. اچھے بھلے آپ نکلیں عید پہ, پہلے عید کا دن ہے, آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں مگر آپ نے ایک چرس کا سگریٹ لگا لیا. اب آپ کو کیا ہوا کہ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو کہیں ٹھوک دیا آپ نے گاڑی, خود کو بھی جیپرڈائز کیا, کسی اور کو بھی کر دیا. کیوں عبداللہ بھائی, یہ ممکن ہے نا؟ تو ون شوڈ اوائڈ اینی تھنگ جو آپ کے مائنڈ کو بینڈ کر دیتا ہے. ایسے ریفریکشن نہیں ہوتی, وہ جو ایک پرزم ہوتا ہے, پرزم کے اندر لائٹ ہوتی ہے, لائٹ ڈالتے ہیں ریفریکشن ہو جاتی ہے. اس طرح دماغ میں جو باتیں جاری ہوتی ہیں, دماغ کے جو خیالات ہیں وہ سارے ریفریکشن ہو جاتی ہے, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو وائی ٹرائی سم تھنگ دیٹ ول ڈیویٹ یو, جو آپ کے دماغ کو ہی گھما دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز پہلے نہ سیکھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بعد میں نہیں سیکھ سکتے, ہم کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, جب انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اٹیک کیا گیا ہے یا اس کی کوئی چیز چھین لی گئی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی تھنکنگ کو کریکٹ کرنے کے لیے اگر ہم دوسرے سے بات چیت سیکھ لیں, بجائے خاموش ہونے کے, خاموش ہو کے ہم اپنے اندر ہی لاوا پکاتے رہیں اور اپنی ایک ہی طرح کی سوچ لے کے چلیں کہ میری جو بات ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, اس سے بہتر ہے کہ ہم بات کرنا سیکھ لیں. جس بات پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے, جس بات جو ہمیں بات بری لگ رہی ہے, وہ ہمیں طریقے سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہم سائلنس میں بھی نہ جائیں, خاموشی بھی نہ اختیار کریں اور غصے میں اور وائلنس میں بھی نہ جائیں. کیونکہ جو غصہ ہے وہ ایک ایڈکشن ہے, اور ہم لوگوں کا یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے ایڈکشن. جب بھی ہم کسی جگہ پہ بھی موجود ہیں, اگر ہم جہاں پہ واقعہ ہوا ہے اس جگہ کو چھوڑ دیں یا ادھر سے ٹرن اوے کر لیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی مجھے جو اس کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ غصے میں آ گئے ہیں تو آپ پانی پی لیں, آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. یعنی اپنی جو بھی حالت ہے اس کو اگر آپ فزیکلی چینج کر لیں گے, آپ ادھر دیکھ کے آپ کو غصہ آیا, آپ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کی وہ حالت بدل جائے گی. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ زندگی میں بہت سارے معاملات ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. جو لوگ غیر جذباتی طریقے سے, مفاہمت سے, گفتگو سے, بات چیت سے مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں, وہی لوگ نیگوشیٹر زندگی میں ترقی کرتے ہیں. جو لڑنے پہ, مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں یا بالکل زپ اپ کر لیتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, پیسو ایگریسو ہو جاتے ہیں. اب وہ فزیکلی وائلنٹ نہیں ہے, آواز اونچی نہیں ہے, گالی گلوچ نہیں کر رہے ہیں, ایبیوسو نہیں ہے, مگر پیسو ایگریسو ہے. تو پیسو ایگریسو شخص کا کس کو نقصان ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہوتا ہے, اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے. پیسو ایگریسو وہ ہوتا ہے کہ کھل کے نہیں بتا رہا کہ مجھے آپ کی بات بری لگی ہے, بلکہ اندر رکھ رہا ہے, اپنے اندر رکھ رہا ہے, اور باتوں باتوں میں کسی کے اوپر کوئی تانے دے رہا ہے, کوئی اس کے اوپر ٹونٹ کر رہا ہے, ٹونٹ کر رہا ہے, طنز کرنا. تو یہ سارا پیسو ایگریسو بیہیویئر ہے. کھل کے نہیں بتا رہے مگر بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو بات کرنی, ریزالو کرنی نہیں آتی, بات کو صحیح سمت میں لے جانا, بات اپنی صحیح کنوے کرنا نہیں آتا. اور غصہ ہم جب کرتے ہیں تو یہ ایک بے بسی کی علامت ہے, یہ اسٹرینگتھ کی علامت نہیں ہے. غصے میں آپ کسی اور کی غلطی کی سزا
کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو. کیونکہ آپ کے اندر کا جو سارا کیمسٹری ہے, جو بلڈ ہے, جو آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, آپ کے اندر کی جو پوری کیمسٹری ہے, ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو کے نیگیٹو ہو جاتا ہے. غصے کی حالت میں ایڈرینالین اور ایسے جو ہارمونز نکلتے ہیں وہ ہمیں نیگیٹو کر دیتے ہیں, اور نیگیٹو جب ہم ہوتے ہیں تو ہم صحیح فیصلے نہیں کر سکتے, ہم پھر کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں, یعنی کہ ایموشنل ریلیپس. ایموشنل ریلیپس ہو جاتا ہے. ای کیو آپ نے کہا وہ تو ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے نا, جیسے انٹیلیجنس کوشنٹ ہوتا ہے, یعنی آئی کیو کسی کی بہت زیادہ ہو تو یہ بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے. جیسے امریکہ کے جو صدر ہیں ان کی زیادہ تر آئی کیو 150 سے اوپر ہوتی ہے. صرف جو جارج بش تھا چھوٹے والا اس کی 146 یا 148 تھی. اگر کسی نے وائٹامن سی لینی ہے تو وہ لیں وائٹامن کنیکشن, سی فار کنیکٹیوٹی, ہاؤ ٹو کنیکٹ ود پیپل. If you can connect with people, how to do that? If you can be empathetic. جب آئیز لاک ہوں, جب آپ کسی کی باڈی لینگویج پڑھیں, جب کسی کی ٹون آف وائس, تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت ان کے اندر کے حالات کیا ہیں, تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے اس سے کنیکٹ کرنا ہے, کیسے بات کرنی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے, کچھ لوگ بات کرتے ہیں they put you off. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ان سے آپ دور ہو جاتے ہیں. پانی اگر پیا جائے, پانی, تو جو غصے کے کیمیکلز ہیں وہ تھوڑے سے ڈائلیوٹ ہو جائیں گے, غصہ کم آئے گا. ایک چھوٹی سی مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک جگہ سے بدھا اور اس کے شاگرد گزر رہے تھے. تو وہاں سے گزر رہے تھے تو آگے گزر گئے تو بدھا کو پیاس لگ گئی. بدھا کو پیاس لگ گئی اور ایان صاحب بدھا نے اپنے جو ہے نا وہ شاگرد کو کہا کہ جاؤ پانی لے آؤ, جس ندی کے پاس سے ہم گزر کے آئے ہیں ادھر سے پانی لے آؤ. تو جب وہ پانی لینے لگا تو وہاں سے ایک بیل گاڑی اس میں سے گزر گئی. کہاں سے؟ ندی میں سے. تو وہ پانی لینے لگا پیالے میں, تو وہ بیل گاڑی جب گزری تو وہ پانی کیسا ہو گیا؟ گندا ہو گیا. تو اب اس نے کہا کہ یہ تو پینے کے قابل نہیں. تو وہ واپس گیا, اس نے کہا جی میں اس طرح پانی آپ کے لیے لانے لگا تھا مگر ایک دم وہاں سے بیل گاڑی گزری, پانی جو تھا وہ سارا گندا ہو گیا. تو وہ جب واپس گیا تو اس نے کہا اچھا بھائی وہ تو اب ہوا, جاؤ ابھی پھر لے کے آؤ پانی. تو 2 منٹ بعد پھر گیا تو ابھی بھی پانی پہلے سے تو صاف تھا مگر ابھی بھی تھوڑا سا گدلا تھا. گدلا مینز مٹی والا, ابھی صاف نہیں تھا, پانی پینے لائق نہیں تھا. تو اس نے پھر آگے بتایا کہ ابھی تو پانی پینے کے لائق نہیں ہے. اس نے کہا چلو تھوڑا 5 منٹ بعد پھر سے جانا. اب گیا تو وہ پانی لے کے آیا, صاف بالکل میٹھا, چمکدار, صاف و شفاف, کرسٹل کلیئر واٹر لے کے آیا وہ آب خورے میں. تو اب اس نے پانی پی لیا.
تو ڈفرینس کیا تھا؟ جب کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی، ابو کی، امی کی، بیوی کی، یہ کسی کی بھی، تو آپ کے اندر پانی جیسے گدلا ہو گیا تھا، ویسے دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ یعنی اچھی بات کے لائق نہیں آپ رہتے. یو کی ناٹ سے سم تھنگ نائس اینڈ گڈ. تو اس وقت تو پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا، اور جب کوئی آپ کو غصہ آیا ہوتا ہے تو اس وقت بات کہنے کے لائق نہیں ہوتی. مگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو وہ تھوڑا سا پانی صاف ہو جاتا ہے آفٹر سم ٹائم. وہ ہمیشہ کے لیے گندا تھوڑی ہو جاتا ہے. سو اف یو ویٹ لانگ انف دین اٹ از اگین ڈرنکیبل. کبھی آپ گئے ہیں کسی چشمے پہ، کوئی پانی فاؤنٹینس؟ ہاں، تو ایسا اگر واقعہ ہو جائے تو آپ نے وہ نہیں ہونا ایک دم اوور ایکسائٹیڈ، یا جلدی نہیں مچانی. جلدی کا کام شیطان کا. تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، تھنگز ول بی فائن. تو اف یو ویٹ لانگ انف، لائف میں جب بھی آپ کو ہو، مائکرو ایڈکشن کیا ہے کہ جلدی سے غصہ کر لینا، غصے میں کہی گئی بات کہہ دینا، اور پھر بعد میں اس کو ریگریٹ کرنا، بات خراب ہو جانا. یا اگر آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو کیا کرنا؟ لا سوٹا تے پٹ بوٹا. پیسیو اگریسو، یعنی غصہ شو نہیں کر رہے، غصہ اندر غصہ بھرا ہوا ہے اور شو نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ جو سامنے صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہ مے بی ہیڈ آف فیملی ہیں. تو اگر ان کے سامنے غصہ کر دیا تو انہوں نے تو پھر جو ہے نا بقرہ عید پہ بکرا نہیں لانا، اسے پہلے ہی اللہ اکبر کر دینا. تو آپ وہاں پہ سٹیکس آر ٹو ہائی، تو آپ بول نہیں سکتے. مگر اندر جو ہے نا غصہ اتنا زیادہ آ رہا ہے، تو اندر ایڈرینلین، وہ سارے کیمیکلز ہیں غصے والے، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ دل کو چھوٹا ہو جاتا ہے. دل جب کوئی بندہ بہت غصے میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ دکھ کی طرف جاتا ہے، بے بسی کی وجہ سے. اور اس کا جو دل ہے نا، اس کی شیپ بدل جاتی ہے، وہ اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے جب کوئی غصے میں ہوتا ہے. ایکچولی جب کوئی لوگ دکھ میں اور غصے میں رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ آپ پڑھیے گا، جیپنیز نیم ہے اس ہارٹ کا، اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے چیمبرز میں فلنگ نہیں صحیح ہوتی، اور وہ پورا فل بھی نہیں ہوتا ڈائسٹلی میں، اور سسٹلی میں وہ پورا ایجیکٹ بھی نہیں کرتا، ایجیکشن فریکشن کم ہو جاتی ہے اس کی. جب کوئی غصے میں رہتا ہے لمبی دیر اور غصہ ایکسپریس نہیں کر پاتا تو اندر جمع ہوتا رہتا ہے، اس کا دل پراپرلی کام ہی نہیں کرتا، اور وہ اس کی فزیکل ہیلتھ خراب ہونے لگ جاتی ہے. پہلے کوئی جب ملاقات ہوتی ہے نا شروع میں عقیل بھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے نا، ایسی بات کرتے ہیں تو بڑا پیار محبت کا ہوتا ہے. میرے بغیر تم نہیں، تمہارے بغیر میں نہیں. شروع میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، بعد میں ہوتے ہیں آج میں نہیں یا تو نہیں. پہلے اتنی محبت ہوتے ہیں نا لبرڈز، اور بعد میں کیا بن جاتے ہیں؟ اینگری برڈز. میں نے نہ انڈور کی ایگزامپل دی ہے نہ آؤٹ ڈور کی ایگزامپل دی ہے، میں نے تو ایک میرٹل لائف کی ایگزامپل دی ہے، ریلیشن شپس کی ایگزامپل دی ہے. وین یو گو ان ٹو اے ریلیشن شپ ان دا بگننگ اٹس آل ہانکی ڈوری، یعنی سب کچھ اچھا نظر آتا ہے، بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں، تم میرے بغیر نہیں. بعد میں جب وقت گزرتا ہے، کوئی آپس میں کھوے سے کھوا چھلتا ہے، تھوڑی سی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ آج میں نہیں یا تم نہیں. ایسا نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ تو نہیں ہوتا ماشاءاللہ، مگر باقی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہاسٹیلٹی ٹھیک نہیں ہے، اور پیسیو اگریسو بھی فرید بھائی ٹھیک نہیں ہے. پیسیو اگریسو کیا ہوتا ہے کہ پیسیو ہے، خاموش ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو یعنی آتش فشاں پہاڑ ابھی پھٹا نہیں ہے، مگر اندر اس کے کیا ابل رہا ہے؟ لاوا. اور ایک دن جب وہ پھٹے گا تو بہت تباہی ہوگی. سو
ہاسٹیلٹی کے متعلق تو میرا خیال ہے کافی بات ہو گئی کہ یہ کتنی بری چیز ہے, مائکرو ایڈکشن ہے, کیسے خرابی ہوتی ہے. اب میں بات کرتا ہوں پیسو اگریسو کی, جو بظاہر نظر آئے گا کہ اتنا غصے میں نہیں ہے, اگریسو نہیں ہے, بظاہر غصے میں نہیں نظر آ رہا, مگر اندر اس کے کیا ہے, آگ ہے, لاوا, طوفان. دماغ اس کا اگر آپ ایسے چیک کریں نا یوں ہاتھ لگا کے, تو اس کا درجہ حرارت تقریباً کو 50-60 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. پیسو کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی جھکا ہوا, پیسو, ڈاؤن, کوئی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تسی لنگ جاؤ ساڈی خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مگر اندر وہ کہندا ہے کہ تو ذرا لنگ کے وخا جدوں سائڈ تے آئیں گے تو میں تینوں سائڈ ماراں گا تاکہ تو اوتھے جا کے ڈگے. وہ اندر اس کے غصہ ہی ہوتا ہے. اچھا وہ کیا کرتا ہے پیسو اگریسو ڈرائیور, کیا کرتا ہے میں بتاتا ہوں. وہ آپ کو جو ہے نا نکلنے نہیں دے گا. جب وہ دیکھے گا نا ون وے سڑک پہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو ایسے کرے گا, چلے جاؤ, تاکہ جو ہی آپ اوورٹیک کرنے جائیں تو سامنے آپ پھر بریکیں لگائیں. یہ پیسو اگریسو. اٹس اے ٹریپ, یعنی آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں, ایوائڈ کر رہے ہیں, ایک طرح سے ایموشنل ماسکنگ کر رہے ہیں. یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ ایموشنل ماسکنگ بھی بات کی تھی مائکرو ایڈکشن میں, کہ فیل کچھ کر رہے ہیں. وہ کیا تھا بدھا والا واقعہ جو میں نے ابھی سنایا تھا. سو آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل دیٹ when a stream is flowing, the water is all clean. But if something like a cart passes through it, the water becomes muddy, dirty, but that is not forever. If you give it enough time, the dirt, the mud will settle and the water again will be clean. Similarly, if there is a slight, if there is something that disturbs you, if something is against your wishes, something goes wrong, you feel insulted, so there is all this commotion in your head and you feel angry. But if you give it some time, if you do exit, safe exit, if you give some time to it and come back to it later, if you change your posture, if you go for a long walk, if you take shower, if you take a rain check, if you delay it a little, the dirt, the dust will settle. And then you can come back again on the negotiation table, you can again renegotiate it, and then the things can be amicably settled. So hostility ایک مائکرو ایڈکشن ہے. غصہ, سلطان رائی کا کیا سٹائل تھا, اینگری ینگ مین. گنڈاسا پھڑیا ہوا ہے اور جو بھی سامنے آ جاتا تھا, اوے مولا نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مار سکتا. That was his rhetoric. ایسے ہی تھا نا وہ. This was, and everybody was crazy about him. The people would throng to his movie. اور وہ اتنا اینگری ینگ مین تھا کہ اگر وہ انجمن جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے, وہ ادھر سے سامنے آ گئی, مولا جو تھا تو وہ ایسے کھڑا ہوا ہے, تو وہ یہاں سے آ جائے گی. تو this is what was those days, مولا جٹ, نوری نات, ٹک ٹک ٹک. نئی چیزیں بدل رہی ہیں, نئی صدی ہے, نئے اس کے سارے ہیں, تو چیزیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. آج ایک بہت ہی حیران کن خبر میں پڑھ رہا تھا. I would like to share it with you on this note. یہ میں آپ سے خبر شیئر کرنا چاہوں گا. ایلون مسک کا نام آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ You know what news did I read today? اس کے بیٹی یا بیٹا, ابھی تھوڑا سا ٹوین, اس کے بیٹی, وہ 18 سال کی ہوئی ہے, شاید 2-4-5 دن پہلے یا ہفتہ پہلے. اس نے کیس فائل کیا ہے کہ اس بندے سے جو میرا باپ ہے بایولوجیکلی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کین یو بلیو دیٹ؟
ہاں اس نے باپ کو ڈسون کر دیا. اس نے نیکسٹ یہ کہا ہے کہ آج سے جو بھی میرا نام تھا اس نام سے مجھے کوئی نہ پکارے کیونکہ میرا جینڈر اب جو ہے وہ ہاں ٹرانسجینڈر ہے. تو اس نے کہا جی میرا نام باپ کا چینج کر دو اور میرا جینڈر جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ آج تک کہتے آئے ہیں. سو کافی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ آپ کو میرا خیال ہے پتہ چل گیا ہوگا کہ جو مائکرو ایڈکشنز ہیں وہ کس طرح سے خرابی کر سکتی ہیں. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو اگر ہم لائف میں صحیح مینج کر لیں تو پھر ہمیں بڑی پرابلمز نہیں آتی. اگر ہم روز کی بنیاد پہ ایوری ڈے کی بنیاد پہ اپنی چیزوں کو صحیح امجد صاحب ہینڈل کریں تو فیملی میٹرز اور دیگر جو ہمارے غصے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب ہمارا غصہ ٹھیک ہوگا تو وی ول فیل بیٹر اور ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ادروائز اگر پیسیو اگریسو ہیں, اندر غصہ رکھا ہوا ہے, پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں, چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے, سیٹل نہیں کر رہے, سنائپر اٹیک کر رہے ہیں. سنائپر اٹیک سمجھتے ہیں نا, وہ چھپ کے جو نشانہ لگاتا ہے سنائپر. دیکھیے ہم سب کی پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں مگر جب ہم کسی چیز سے بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں, obsess ہو جاتے ہیں, اینڈ وی آر آل دا ٹائم فائٹ, وہ دیکھ رہے ہیں فائٹ کلنگ ہو رہی ہے اس میں اور آپ کو ایمونیشن مل رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے ساتھ میں, اب بندوقیں مل گئی ہیں, اب یہ مل گیا وہ مل گیا, تو آپ سچ مچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں دیٹ یو آر امپاورڈ. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گیم ہے, اب یہ جو میٹاورس ہے, میٹاورس پتہ ہے آپ کو میٹاورس کا, یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے میٹاورس جو کہ مارک زکربرگ نے بنائی ہے, اس میں کیا ہے کہ اگر پلاٹ خریدنا ہے اور بیچنا ہے تو کہاں پہ بیچنا ہے؟ ڈیجیٹل ورلڈ میں. آپ نے شوز خریدنے ہیں وہاں خرید لیں, آپ نے کوئی اچھا کیا کریں, کھوپے لگا لیں, کھوپے ورچوئل ریالٹی گلاسز آپ لگا کے آپ کو لگے گا آپ اس دنیا میں پہنچ گئے ہیں. اسی طرح جو پب جی کھیلتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جیتے جاگتے انسان ہیں, ان کو ماریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں, تو وہ اتنے اس سے ہو جاتے ہیں, کیا انسپائر کہہ لیں, ایڈکٹ کہہ لیں, اس کے اندر وہ اتنے ان کو ریالٹی سے ان کا دور ہو جاتے ہیں. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.